بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ کے بڑے بیٹے صاحبزادہ مولانا ڈاکٹر محمد میاں صدیقی صاحب علالت کے بعد 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ مرحوم سابق شیخ الحدیث مولانا محمد مالک کاندہلوی رحمہ اللہ کے بھائی اور جامعہ اشرفیہ لاہور کے استاذ الحدیث پروفیسر ڈاکٹر مولانا محمد سعد صدیقی صاحب کے چچا جامعہ اشرفیہ لاہور کے فاضل بانی جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمہ اللہ اور مولانا رسول خان ہزاروی رحمہ اللہ کے محبوب شاگرد انتہائی متقی، پرہیزگار اور نیک سیرت انسان تھے۔ ان کی وفات پر جامعہ اشرفیہ لاہور کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ مرحوم کے لواحقین اور ورثاء کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آج 22 مئی 2023 عیسوی بروز پیر اسلام آباد کے مرکزی قبرستان میں صبح 9 بجے ادا کر دی گئی ہے۔ ملی مجلس شریعہ سودی معیشت کے خلاف مظاہروں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید احمد پراچا نے کہا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کی حرمت سود کے تاریخی فیصلے پر 1 سال گزر چکا ہے، لیکن حکومت اور اسٹیٹ بینک نے سود کے خاتمے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ شرح سود میں مسلسل اضافے اور نئی سودی بینکوں اور نئے اسکیموں کی منظوری دے کر وفاقی شرعی عدالت اور آئین پاکستان کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ علماء اکیڈمی میں مولانا زاہد الراشدی کے زیر صدارت ملی مجلس شریع کے اجلاس سے خطاب کیا۔ اجلاس میں ڈاکٹر محمد امین، ڈاکٹر حافظ ساجد انور، حافظ عاطف وحید، مولانا عبدالغفار روپڑی، مولانا عبدالرؤوف فاروقی، سردار محمد خان نغاری، ڈاکٹر علی اکبر الازہری، ڈاکٹر حافظ حسن مدنی، محمد انور گوندل، حافظ غضنفر عزیز، قاری محمد قاسم بلوچ بھی موجود تھے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سودی معیشت کے خاتمے کے لیے خطبات جمعہ اور پریس کلبوں کے باہر احتجاجی مظاہروں کو تیز کیا جائے گا۔ اسی طرح حکومت اور اسٹیٹ بینک کے خلاف توہین عدالت کے سلسلہ میں عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ اسی طرح فحاشی اور مغربی تہذیب کی اقدار کے فروغ پر مبنی سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے فیصلہ پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی طرف سے کی جانے والی نظر ثانی کی اپیل کی مکمل اور بھرپور تائید کی جائے گی۔ اجلاس نے ٹرانسجنڈر ایکٹ کی غیر اسلامی شقوں کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عدالت کی چیف جسٹس اور اراکین اور سینیٹرز مشتاق احمد خان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پاکستانی عازمین کا پہلا قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا، والہانہ استقبال۔ تفصیلات کے مطابق حج 2023 عیسوی پاکستانی عازمین حج کا پہلا قافلہ مدینہ منورہ میں وزارت مذہبی امور کی فراہم کردہ رہائش گاہ پہنچ گیا ہے، جہاں پر پاکستانی عازمین کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ مدینہ منورہ آمد پر پاکستانی عازمین کو تحائف دیے گئے۔ یہ عازمین مدینہ منورہ میں 8 دن قیام اور عبادت کریں گے۔ مدینہ منورہ میں رہائش گاہ آمد پر پاکستانی حج مشن اور سعودی حکام سمیت ڈائریکٹر مکہ فہیم خان آفریدی، سجاد یلدرم اور ڈی جی سید مشاہد حسین نے استقبال کیا، جبکہ ڈی جی حاج عبدالوہاب نے عازمین کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوش آمدید کہتے ہوئے بتایا کہ پاکستانی عازمین 8 دن مدینہ منورہ میں قیام کے بعد مکہ مکرمہ روانہ کیے جائیں گے۔ پاکستان سے 17 دن تک پروازیں مدینہ منورہ پہنچیں گی اور عازمین کو مدینہ منورہ میں قیام میں تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر حج مدینہ ضیاء الرحمن نے کہا کہ پاکستانی عازمین سعودی قوانین کا احترام کریں۔ انہوں نے کہا کہ عازمین حج کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ عازمین کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ریاض الجنہ میں گروپس کی صورت میں نوافل ادا کرائے جائیں گے۔ سعودیہ کا عازمین حج کو سہولیات فراہمی میں بہتری کا منصوبہ۔ تفصیلات کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ نے حج موسم کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔
انتظامیہ نے عازمین حج کی بہتر خدمت اور تمام سہولتوں کی فراہمی کے لیے جامع منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ نے کہا ہے کہ انتظامیہ اپنی پوری طاقت سے عازمین حج کو تمام سہولتیں فراہم کرے گی۔ انتظامیہ سعودی قیادت کی ہدایات کے مطابق عازمین حج کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حج منصوبے کے تحت انتظامیہ نے زائرین کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تمام چیزوں کو مد نظر رکھا ہے۔ ادھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے زائرین نے غلاف کعبہ کی تراش خراش، اسے بننے اور اس کی سلائی کڑھائی کے عمل میں حصہ لیا ہے۔ مسجد حرام میں نمائشی امور کے ذمہ دار صدارت عامہ کی ایجنسی نے ایجنسی برائے نمائشوں اور عجائب گھر کے امور کے تعاون سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خانہ کعبہ کی صفائی میں استعمال ہونے والی لوازمات اور غلاف کی نمائش کا انعقاد کیا۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق نمائش میں خانہ کعبہ کو دھونے کے آلات اور کعبہ شریف کو معطر کرنے کے لوازمات، 30 سال سے زیادہ پرانے اصلی غلاف کعبہ کے ٹکڑوں اور کسوہ سے متعلق فلمیں بھی شامل ہیں۔ نمائش میں کچھ ایسی جمالیاتی تصاویر دکھائی گئی ہیں جو خانہ کعبہ کی خصوصیات کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ان میں کعبہ کا دروازہ، کعبہ کی چابی، حجر اسود، رکن یمانی اور خانہ کعبہ سے متعلق کچھ دستاویزی فلمیں شامل ہیں۔ ان میں کعبہ کا احاطہ کرنے والی فلم، کعبہ کے دروازے کے نسخوں کے بارے میں ایک فلم اور حرمین شریفین کے نشانات کی تصاویر شامل ہیں۔ جگر گوشہ شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید اسجد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو متفقہ طور پر جمعیت علماء ہند کا نائب صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ ممبئی میں منعقد جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کے اجلاس میں یہ انتخاب عمل میں آیا ہے۔